السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مالی سال 2019-20 میں مختلف کمپنیوں اور انفرادی اشخاص سے بطور عطیہ 785 کروڑ 77 لاکھ روپے حاصل ہوئے ہیں، جو کانگریس کو ملے عطیہ جات سے زائد از 5 گنا بڑھ کر ہے۔ بی جے پی نے سالانہ عطیات کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پیش کی ہے۔ بی جے پی کو عطیہ دینے والوں میں چھوٹی بڑی متعدد کمپنیاں اور کئی متمول شخصیتیں ہیں۔ یہ تو محض ایک سال کے عطیات ہیں۔ بی جے پی کو 2014 سے قبل ہی خطیر عطیات وصول ہونے لگے تھے، جس سے استقلال سے اضافہ ہوتا رہا ہے۔ جن کمپنیوں نے بی جے پی کو قابل لحاظ عطیہ دیا ہے، ان کا بزنس بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ گزشتہ 7 سال میں مکیش امبانی کی ریلائنس کمپنی اور گوتم اڈانی کے گروپ کی غیر معمولی ترقی مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یکایک اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آنے والی پارٹی کو جہاں جہاں سے عطیات حاصل ہوئے، وہاں ان کی ترقی ہی ہوتی گئی ہے۔ کیا یہ منظم بدعنوانی کہی جا سکتی ہے؟ کیونکہ مخصوص تجارتی گوشوں کو ان 7 سالوں میں تجارتی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کارگزار جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے بیان میں کہا کہ 17 مئی کو رات کے اندھیرے میں مسجد غریب نواز معروف تحصیل والی مسجد واقع تحصیل رام سینی گھاٹ بارہ بنکی کو کسی بھی قانونی جواز کے بغیر پولیس کے ذریعے شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ 100 سالہ قدیم مسجد اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ میں درج ہے اور اس مسجد کے سلسلے میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی فرقے وارانہ اختلاف بھی نہیں ہوا۔ اس جانبدارانہ، غیر منصفانہ اور غیر آئینی کارروائی سے پوری دنیا میں ایک بہت ہی غلط پیغام گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 18 مئی کو جاری اپنے پریس بیان کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ مسجد کے ملبے کو وہاں سے منتقل کرنے سے روکیں، جو کہ حالت برقرار رکھے۔ مسجد کی زمین پر کوئی دوسری تعمیر کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جن افسران نے اس غیر قانونی حرکت کا ارتکاب کیا ہے، ان کو معطل کیا جائے اور ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ اسی جگہ پر مسجد تعمیر کرا کر مسلمانوں کے حوالے کرے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ لہٰذا باشندگان بارہ بنکی، حشمت علی اور نعیم احمد اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس سلسلے میں ایک رٹ پٹیشن الہ آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ سعود رئیس کے ذریعے داخل کی۔ لکشدیپ پولیس نے فلم ساز عائشہ سلطانہ پر غداری کا مقدمہ درج کیا ہے۔ بی جے پی کے لیڈر نے ان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن مباحث کے دوران مرکزی زیر انتظام علاقے کووڈ-19 کے پھیلانے کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے۔ یہ شکایت لکشدیپ کے بی جے پی کے صدر عبدالقادر نے درج کرائی۔ سلطانہ کا تعلق لکشدیپ کے جزیرے چیتیا سے ہے۔ پولیس نے شکایت پر دفعہ 124A غداری اور 153B نفرت انگیز تقریر کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر میں معاشی بحران کا سامنا کرنے والے اور ای ایم آئی میں راحت کی امید رکھنے والے افراد کو آج اس وقت دھکا لگا جب سپریم کورٹ نے قرضوں کی ادائیگی میں مہلت اور سود میں چھوٹ سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ جسٹس اشوک بھوشن کی قیادت میں بینچ نے درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسی کا معاملہ ہے اور عدالت حکومت کی پالیسیوں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ درخواست گزاروں کو اپنے مطالبے کے لیے مرکزی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا سے رجوع کرنا چاہیے۔ درخواست میں قرضوں کی تنظیم نو کی اسکیم کے تحت نئی راحت، وقت میں توسیع اور بینکوں کے ذریعے غیر کارکرد اثاثوں کے اعلامیہ پر عارضی راحت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بالی ووڈ کے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کو صحت یاب ہونے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ دلیپ کمار کو سانس لینے کی شکایت کے بعد انہیں ہندوجا ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کے پھیپھڑوں کا آپریشن کر کے پانی نکال دیا گیا ہے اور صحت یاب ہونے کے بعد انہیں آج گھر بھیج دیا گیا۔ دلیپ کمار کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے اطلاع دی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مرکزی کابینہ میں رد و بدل کی خیال کے درمیان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا سے ملاقات کی۔ اطلاع ہے کہ وزیراعظم نے کووڈ-19 کی دوسری وبا کے دوران مختلف وزارتوں کی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا۔ اطلاع ہے کہ وزراء کی کارکردگی کی بنیاد پر مرکزی کابینہ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ 2019 کے انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اقتدار میں آنے والی بی جے پی حکومت نے ابھی تک کابینہ میں کوئی رد و بدل نہیں کیا ہے۔ اتر پردیش انتخابات کے پیش نظر کابینہ میں تبدیلیوں کی پیش قیاسی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم کی ان دو قائدین سے ملاقات کو اس پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تمل ناڈو اور کرناٹک میں حکومتوں نے لاک ڈاؤن کو مزید کچھ رعایتوں کے ساتھ 14 سے 21 جون تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ریاستوں نے ان 11 اضلاع میں لاک ڈاؤن میں کم رعایت کا اعلان کیا ہے جہاں کورونا کے معاملات ابھی بھی زیادہ ہے۔ تمل ناڈو میں کورونا کی دوسری لہر کے سبب 10 مئی کو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے ہر ہفتے بڑھایا گیا۔ ریاست میں پھر سے ایک ہفتے کے لیے یعنی 14 سے 21 جون تک لاک ڈاؤن میں توسیع کی گئی ہے۔ چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور لوگوں کی بیش قیمتی زندگیوں کو بچانے کے لیے ضلع وار صورتحال کے جائزہ کے بعد صحت اور طبی ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کی بنیاد پر لاک ڈاؤن میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
मुकुल रॉय, जो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले सबसे पहले लीडर रहे, वो आज अपनी साबिका पार्टी में वापस हो चुके हैं। वो अपने बेटे को भी तृणमूल में वापस ला लिए हैं। मुकुल रॉय का घर वापसी पर जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है, जो इनकी तौक़े से कहीं ज्यादा रहा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि मुकुल की घर वापसी हुई है, वो कभी भी दीगर की तरह गद्दार नहीं रहे। उन्होंने दावा किया कि मज़ीद कायदीन की टीएमसी में वापसी होगी। उन्होंने रिमार्क किया कि पुराना ही हमेशा सुनहरा या अच्छा होता है। मुकुल ने मीडिया को बताया कि उन्हें अपने पुराने रुफ़ा के साथ मिलकर खुशी का इजहार हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो बीजेपी में मज़ीद नहीं रह सकते थे, बल्कि कोई भी बीजेपी में बरकरार नहीं रहेगा। मुल्क भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जुम्मे को कांग्रेस ने बशमुल बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों मुल्क गिर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दौरान कई सीनियर कायदीन और रियासती कायदीन ने एहतजाज और मुजाहरों में शिरकत की। रियासत गुजरात के मुख्तलिफ शहरों बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, बहराज, पालनपुर के अलावा दीगर मुकामात पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करने वाले कांग्रेस के 100 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार शुदगान में अरकान असेंबली भी शामिल है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और इनकी डेमोक्रेट पार्टी के दीगर अरकान साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुबैना अब्राहमी माहदे को अपनी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। सदर जो बाइडेन अरब रियासतों को इजराइल को तस्लीम करने के लिए न सिर्फ तरगीब दे रहे हैं, बल्कि इजराइल के साथ इनके मौजूदा मुआहदों को मुस्तहकम करने पर भी जोर दे रहे हैं, जो गाजा पट्टी में गुज़श्ता माह की तबाहकुन जंग के बाद मुतासिर हो गए हैं। मशरिक़ सतह में सन 1948 से ही यहूदी रियासत की खित्ते में चली आ रही दुश्मनी और तन्हाई को कम करने के खातिर ट्रंप इंतजामिया ने गुज़श्ता बरस इजराइल और 4 अरब रियासतों के दरमियान मुआहदा कराने के लिए अमरीकी दबाव और मराद का इस्तेमाल किया था। बाइडेन इंतजामिया भी अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए दीगर अरब हुकूमतों को इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने और मुआहदों पर दस्तखत के नए इम्कानात देख रही है। सऊदी अरब ने अपने कानून में अहम तब्दीली की है, जिसके बाद अब मुल्क में रहने वाली ख़वातीन वालिद या किसी मर्द सरपरस्त की मर्जी के बगैर आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकेगी। सऊदी कानूनी हुक्काम ने कानून के आर्टिकल 172 से पैराग्राफ बी को हज़फ कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एक बालिग सिंगल तलाक याफ्ता या बेवा औरत को इसके मर्द सरपरस्त के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बजाय कानून में तरमीम करते हुए कहा गया है कि एक बालिग औरत को यह हासिल है कि वो इस बात का इंतखाब करे कि वो कहाँ रहना चाहती है। औरत का सरपरस्त इसके बारे में सिर्फ इस वक्त इत्तला कर सकता है जब इसके पास कोई सबूत हो कि यह खातून किसी जुर्म का इर्तिकाब करने वाली है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी खातून को जेल की सज़ा सुनाई जाती है तो सज़ा की मुद्दत पूरी होने के बाद खातून को इसके सरपरस्त के हवाले नहीं किया जाएगा। वकील नायफ अलम मानसी ने कहा कि ख़ानदान अब अपनी इन बेटियों के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं जो तन्हा रहने का इंतखाब करते हैं, और अब अदालतें इस नवीयत के मुकदमात को कबूल नहीं करेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने सेक्रेटरीट में दोनों मसाजिद की तामीर के मंसूबे को खतियत दे दी है और इसके लिए नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन मसाजिद की तामीर के आगाज़ का फैसला किया जाएगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि मसाजिद की तामीर का काम कब शुरू होगा, ताहम बहुत जल्द काम शुरू करने के इम्कानात हैं। वाज़ह है कि सेक्रेटरीट के अहाते में वाक़ 2 मसाजिद को नई इमारत की तामीर के लिए ख़दीम इमारतों के इंतज़ाम के दौरान मुनहज़िम कर दिया गया था। इस पर तेलंगाना के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पैदा हो गई थी। ताहम बाद में हुकूमत की जानिब से मसाजिद की असर नो तामीर का तयख़ुन दिया गया था। अब मौसूक़ ज़राए से मालूम हुआ है कि हुकूमत ने सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद की तामीर के मंसूबे को खतियत दे दी है और इसके लिए नक्शे भी तैयार कर लिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी मसाजिद के नक्शे को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना में लॉकडाउन में 12 घंटे की नरमी के बावजूद हुकूमत ने मसाजिद में इबादत की इजाज़त नहीं दी है। हुकूमत के फैसले से तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा का अहतमाम नहीं किया गया। पहले लॉकडाउन में महदूद तादाद में नमाज़ों की इजाज़त थी, लेकिन दूसरे लॉकडाउन में हुकूमत ने तमाम इबादत गाहों को बंद रखने का फैसला किया है। तारीख़ी मक्का मस्जिद को सुबह से मुखफ़्फ़ल करके पुलिस को तैनात कर दिया गया था। लॉकडाउन में नरमी के बाद चार मीनार के अतराफ़ तिजारती सरगर्मियों के लिए हुजूम देखा गया। नमाज जुम्मा से ऐन क़ब्ल लोग मक्का मस्जिद पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि नमाज जुम्मा का अहतमाम किया जाएगा, लेकिन वहां मौजूद मुलाज़िमीन पुलिस ने बताया कि हुकूमत के अहकामात के तहत नमाज की इजाज़त नहीं है। मस्जिद में 5 वक्ता अज़ान का अहतमाम किया जा रहा है, ताहम बाजमात नमाज की सहूलत नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुंबदान कुतुब शाही और गोलकुंडे किले के बशमुल 27 तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा पेश करने की हिदायत दी। महकमा सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो 27 तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबा तैयार करें। अदालत ने 6 हफ्तों की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत में ये हिदायत दी है। तेलंगाना के वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में नालों के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर चुकी है।
نالوں پر غیر مجاز قبضوں کی صورت میں گزشتہ سال شہر کے کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ سرینواس یادو نے نالوں کے تحفظ کے سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، جس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، میئر جی وجے لکشمی، ڈپٹی میئر شری لتا اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں نالوں کی صفائی اور تحفظ کے علاوہ مانسون کی آمد کے پیش نظر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سرینواس یادو نے کہا کہ ہر سال موسم برسات میں نالوں کے سبب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نالوں پر ناجائز قبضے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جاریہ سال موسم برسات میں نالوں کی صفائی اور مرمت کا کام جنگی خطوط پر انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نالوں پر غیر مجاز تعمیرات کو برخاست کرنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے پلیو اور پٹنا پرگتی پروگراموں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے 19 جون سے شخصی اچانک دوروں کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران یہ بھی معلوم کیا جائے گا کہ ریاست بھر میں محکمہ جات، پنچایت راج اور بلدیہ کے عہدیداروں کی کارکردگی کس طرح کی ہے۔ چیف منسٹر نے مزید مطلع کیا کہ پلیو و پٹنا پرگتی پروگراموں پر عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے وہ 13 جون کو ایڈیشنل کلکٹرز اضلاع کے پنچایت راج عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کریں گے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو موسمی امراض کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مانسون کی آمد کے ساتھ ہی آئندہ 3 دنوں کے دوران شہر حیدرآباد میں شدید سے شدید ترین بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر GHMC نے اپنے اسٹاف اور عہدیداروں کو چوکس کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی میں کہا گیا ہے کہ 12 تا 14 جون شدید بارش کا امکان ہے۔ اسی کے پیش نظر GHMC نے تمام فیلڈ کے ٹیموں، عہدیداروں اور ہنگامی ایمرجنسی ٹیموں کو چوکس کیا ہے تاکہ وہ شہر کے بعض علاقوں میں مسلسل بارش کے ساتھ ساتھ مختصر ہونے والی بارش کے لیے بھی تیار رہیں۔ عہدیداروں اور اسٹاف کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام خستہ حال عمارتوں کا فوری طور پر تخلیہ کروایا جائے تاکہ کسی بھی ناگہانی واقعے کو روکا جا سکے۔ اس الرٹ میں GHMC کے فیلڈ کی سطح کے عہدیداروں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سیلاب سے لوگوں کے تخلیے کے سلسلے میں سلامتی کے اقدامات کریں اور قدیم دیواروں والی عمارتوں سے متصل رہنے والے افراد کا بھی تخلیہ کروایا جائے۔ اس دوران پریس نوٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے اورنج انتباہ جاری کرتے ہوئے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست تلنگانہ میں 13 تا 15 جون بارش ہوگی۔ یہاں جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں کہیں کہیں اس مدت کے دوران گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ شہر میں ہفتے سے 3 دن شدید بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی یاقوت پورہ احمد پاشا قادری نے یاقوت پورے کے نشیبی علاقوں اور نالوں کے آس پاس بستیوں کا دورہ کرتے ہوئے تیز بارش کی صورت میں عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانے اور اپنے سامان کو محفوظ کر لینے کا مشورہ دیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی ہدایت پر احمد پاشا قادری نے مقامی کارپوریٹرز کے ہمراہ نشیبی علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے مائک کے ذریعے بستیوں میں اعلانات کرتے ہوئے پھرے۔ کارپوریٹر رین بازار محمد واسع الدین اور کارپوریٹر پتھر گٹی سید سہیل قادری کے علاوہ مقامی ابتدائی مجالس کے ذمہ داران کے ساتھ محلے جات کا دورہ کیا گیا۔ احمد پاشا قادری نے کہا کہ GHMC نے سال گزشتہ جو علاقوں میں پانی جمع ہو گیا تھا اور نالوں کے آس پاس بستیوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانے اور گھروں کا سامان بھی محفوظ کر لینے کا مشورہ دیا ہے۔ کنچن باغ پولیس کی جانب سے جمعے کی رات چبوترا آپریشن کیا گیا۔ DCP ساؤتھ زون، ACP سنتوش نگر و دیگر پولیس عہدیداروں نے 30 نوجوانوں جو مختلف علاقوں سے حراست میں لیے گئے تھے ان کی کاؤنسلنگ کی اور انہیں ان کے والدین کے حوالے کیا گیا۔ DCP ساؤتھ زون نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بلا ضرورت لاک ڈاؤن کے اوقات میں گلیوں اور سڑکوں پر گشت نہ کریں۔ انہوں نے سرپرستوں پر بھی زور دیا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ DCP نے حراست میں لیے گئے نوجوانوں کو انتباہ دیا کہ اگر وہ دوبارہ پولیس کے ہاتھ لگیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔